ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک یہ تقریباً 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف انسان، کم عقل انسان ہی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑ سکتا ہے، جس میں ذریع سمجھ ہو، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو، وہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس کی تفصیلات گزشتہ آ چکی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے کیا مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ایک مانتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان تھا، جنت اور جہنم کو مانتے تھے، تو جن چیزوں کو وہ مانتے تھے اپنے دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کر کے گئے کہ میرے بچوں، میرے بعد تم بھی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم بھی پیغمبروں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے اپنی اولاد کو بتائی، اور یہی بات ان کی اولاد نے بھی اپنی اولاد کو بتائی۔ تو ایک اچھے کام کی تاکید وہ اپنی اولاد کو کرتے ہوئے گئے، اور یہاں تک یہ جملہ بول دیے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اسلام کے بغیر ہرگز مت مرو، یعنی ہر وقت اللہ کے احکام کے لیے تیار رہو، اللہ کی جو ہے باتوں پر عمل کرتے رہو، اسی حالت میں تمہاری موت آئے، کسی بھی وقت اللہ کی نافرمانی کرنے والے تم نہ رہو۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس میں بھی تقریباً وہی بات ہے جو گزشتہ آیت میں آئی، لیکن اس سے پہلے ایک شان نزول اس آیت کا سننا ہے۔ کوئی بھی آیت جو اترتی ہے تو کبھی اس کے پیچھے کوئی ایک ریزن، کوئی ایک سبب ہوتا ہے، فلاں واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرے
تو جواب میں آیت نازل ہوئی، یا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے جواب میں کیا ہوئی؟ آیت نازل ہوئی. ایسا ہوتا تھا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا جو دعویٰ کرتے تھے، وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے جو بڑے تھے یعقوب علیہ السلام، وہ مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت میں ہم سب کو یہ بات بول کر گئے ہیں کہ یہودی مذہب پر ہی تم باقی رہو، یہودی مذہب کو مت چھوڑو، بلکہ بول کر گئے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ ہمارے بڑے پیغمبر انہوں یہ بول کر گئے ہمارے کو کہ اسی مذہب پر باقی رہو، کوئی اور مذہب مت تلاش کرو، تو اس وجہ سے ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ تمہارا جو مذہب وہ یہودی مذہب نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے بالکل تورات میں جو بات کہی گئی تھی اس کو بدل دیا ان لوگوں نے. تورات کے اندر اگرچہ اس وقت صاف الفاظ میں یہ بات موجود نہیں ہے، مگر یہودی علماء نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں، ان کی جو تحریر ہے، اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے وقت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے نصیحت کرے کہ اے میرے بچوں، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرو، تم سچے مذہب کو مت چھوڑو. یہ نصیحت کر کے گئے، یہ نہیں بولے کہ یہودی مذہب کو مت چھوڑو بول کے. تو جو بات بولی گئی تھی تورات میں اسے نکال دیا گیا، جو نہیں بولے تھے اس کو ایڈ کر دیا گیا. اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. تورات کے اندر بھی ہوئی ہے. یحرفونہ، اللہ تعالیٰ اس لفظ کو قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں. تو انہوں نے جو بات تھی اس کو نکال دیا، جو نہیں تھی اس کو ایڈ کر دیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی بغیر کسی پروف کے ایک من گھڑت اپنی طرف سے ایک بات گھڑ کے کیا بولے کہ ہمارے یعقوب علیہ السلام یہ بات بول کر گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ کیا تم حاضر تھے؟ شہید کی جمع شہداء ہے. شہید کا ایک معنی اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا، اور ایک معنی ہے حاضر رہنے والا، شاہد، گواہ. شہداء اسی کی جمع ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کیا تم حاضر تھے؟ کون سا وقت؟ اذ قال لبنیہ، جس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہاں وہ واقعہ جو قرآن کے اترنے سے تقریباً ہزاروں سال پہلے پیش آیا، اس واقعے کے بارے میں اللہ یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے انتقال فرما رہے تھے تو کیا تم میں سے کوئی ان کے پاس تھا؟ نہیں تھا. تو جب نہیں تھے تو کس بنیاد پر تم بول رہے ہیں؟ اور تمہاری کتابوں میں جو ہے وہ بھی اگر ان کتابوں کا خلاصہ نکالا جائے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. تمہارے علماء بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود تم کیا کر دیے؟ تورات کو بدل دیے. تو کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، جبکہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں ایک دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں.
پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ یہودیوں سے بات کر رہے ہیں. کیا تم حاضر تھے؟ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے. ان سے اللہ تعالیٰ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بات انہوں بدل لے تھے. مسلمان اپنی بات کو نہیں بدلے. مسلمان تو جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی مذہب پر آج بھی باقی ہیں. انہوں کیا کر دیے؟ مذہب بدل دیے تھے. اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات، یعقوب علیہ السلام انتقال کے وقت میں یہ بات بولے تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو اپنی اولاد کی فکر زندگی میں اچھے صحت کے زمانے میں تو تھی ہی، دنیا سے جاتے وقت میں بھی ان کو سب سے پہلے اگر کسی کی فکر تھی تو اپنے اولاد کے دین کی تھی. اپنی اولاد کے دین کی فکر تھی. تبھی تو دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے تو بچوں سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ بچوں تم میرے جانے کے بعد کیسے زندگی گزارو گے، کیسے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے، تم کیسے مل جل کر رہو گے، یہ نہیں پوچھا جا رہا. وہ تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی جو نصیب میں رکھے وہ مل کر رہے گی. مگر فکر اگر کسی کی کرنی ہے تو اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی. اب پیغمبر اپنی اولاد کی فکر کیوں کر رہے ہیں انتقال کے وقت میں؟ بولے تو اس لیے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا حکم آیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو یہ وہ پیغمبر تھے جو صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کی تربیت ایسی کر کے رکھے تھے کہ اللہ کے لیے جان دینے کی ضرورت پڑی تو بھی جان دینے کے لیے تیار تھے. تو جو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیے، اب دنیا سے جاتے وقت میں جس طرح دنیا دار لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کو کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. جس چیز کو دنیا میں وہ ضروری سمجھتا تھا وہ چیز وہ اپنی اولاد کو دے کر جاتا ہے. کوئی مال کو اہم سمجھتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے زمین جائیداد سونا چاندی بینک بیلنس جمع کرتا ہے. کوئی ایجوکیشن کو اپنی اولاد کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو پیٹ سے بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. تو ہر آدمی اپنی زندگی میں جسے امپورٹنٹ سمجھتا ہے وہ اپنی اولاد میں کیا کرتا ہے؟ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں نبی اپنے انتقال کے وقت میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دے رہے ہیں؟ دین کو، ایمان کو دے رہے ہیں. اسی لیے اس کی فکر کر رہے ہیں. تو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ جب ایک نبی جن کے والد نبی اسحاق علیہ السلام اور ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، اور جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، تو یہ نبیوں کا سلسلہ، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، تایا بھی نبی، اس طرح سے خاندانوں میں نبی ہی نبی ہیں. ایسے نبیوں والا خاندان جب اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر رہا ہے تو اب ہم اگر حافظ قرآن بن کر، دین کے داعی بن کر، خانقاہ میں لگ کر یہ سمجھیں کہ ہم اگر دین میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری اولاد بھی خود بخود دین میں لگ جائے گی، یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. شیطان کب کس کو ورغلا دے، کب کس کو بہلا پھسلا کر جو ہے یہ کر دے نہیں معلوم. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہو تو وہ ایمان والا ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے فکر اس بات کی کرنی ہے ہم کو کہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں. مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل اس سے غافل ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ زیادہ پڑھاتے نہیں تھے بچوں کو، 5 کلاس پڑھنے والے، 7 کلاس پڑھنے والے کوئی تھے. 10 کلاس اگر کوئی پڑھ لیا تو گویا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی اس زمانے میں.
پھر دھیرے دھیرے پڑھائی کا زور ہوتا گیا. پڑھائی اچھی چیز ہے, پڑھنی چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر ایک زمانے میں اسکول کھلتے تھے 9:30 بجے اور شام میں 4 بجے اسکول بند. تو بچے صبح بھی حافظ صاحب کے پاس جاتے تھے مسجد میں, شام میں بھی حافظ صاحب کے پاس جاتے تھے مسجد میں, قرآن پڑھتے تھے, بچیاں قرآن پڑھتی تھی, ایک دین کا ماحول گھروں میں قائم رہتا تھا. لیکن آج دشمنوں نے پلاننگ بنا کر بچوں کا ایمان چھیننے کے لیے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے بچے چاہ کر بھی نماز نہ پڑھ سکیں. صبح اٹھے ٹیوشن, 8 بجے اسکول, دوپہر کی ظہر کی نماز اسکول میں ہی چلی گئی, کھانے کے لیے گھر نہیں بھیجتے, اسکول میں نماز پڑھنے کی سہولت نہیں ہے, وضو بنانے کی اجازت نہیں ہے, پریئر ہال نہیں ہے. عصر اسپیشل کلاسز میں چلی گئی, مغرب ٹیوشن میں چلی گئی, عشاء ہوم ورک میں کرتے کرتے چلی گئی. جمعے کی نماز تک بچوں کی سال کی نمازیں چھوٹتی ہیں. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. ماں باپ اپنے ہزاروں روپے اسکول میں لگا کر بھی اپنے بچوں کو کافر بنانے کے لیے دے رہے ہیں. لو ہمارے بچوں کو کافر بناؤ, لو ہمارے بچوں کو بے دین بناؤ بول کے. کیوں بھائی؟ جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس کی نماز صحیح نہیں ہے, جس کی نماز نہیں ہوتی, اس کا دین کیا باقی رہے گا؟ جب ہماری اولاد کی نماز ہی نہیں ہے مگر اس کی کون فکر کر رہا ہے؟ ابھی میں یہاں آ رہا تھا تفسیر کے لیے, دیکھ رہا ہوں کالج چھٹی اور مسلمان لڑکیاں برقعے میں اور بہت سارے بچیاں جا رہے ہیں, بچے جا رہے ہیں, وہ سب اب جا رہے ہیں گھر کو. یہ لوگ جمعے کی نماز کے ٹائم پہ کہاں تھے؟ کالج میں تھے. ظاہر بات ہے ان کے لیے کوئی جمعے کی نماز کا اہتمام تو نہیں ہوگا کالج میں, غیر مسلموں کی کالج ہے. تو بالغ بچی جو برقع پہن کر ہے, لے جانے والے ماں باپ پورے اتنی بڑی داڑھیوں میں, ٹوپیوں میں ہیں, ماشاءاللہ. لیکن بچیوں کی نماز کی کیا حالت ہے؟ کسی کو اس کی فکر نہیں. بس ہماری بچی انگلش اچھی بولے, ہمارا بچہ میتھمیٹکس میں فرسٹ آئے, اس کی فکر ہے. ہمارا بچہ ایمان کیسا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما نحل والد نحلا ولدا من خیرا من ادب حسن, کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کو بہترین سلیقہ سکھائے, ان کو دین سکھائے. اگر دین سکھایا, قیمتی کپڑے نہیں دلائے, اگر دین سکھایا, بہت زیادہ پسندیدہ غذائیں نہیں کھلایا, دین سکھایا, اے سی کا کمروں میں نہیں رکھا, کوئی بات نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ایک تھوڑی سی 2 مہینے کے سمر کی گرمی سے بچانے کے لیے اے سی کا انتظام کیا جا رہا, فین کا انتظام کیا جا رہا, لیکن قیامت کی گرمی سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. بچوں کو کانٹوں سے تو بچانے کی فکر ہو رہی ہے, لیکن جہنم کے گڑھے سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت ہی غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کے ایمان کے سلسلے میں فکر مند ہیں. ذرا اس آیت کے ذریعے سے غور کرنا ہے. جب نبی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں, جن بچوں میں یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی موجود ہیں, یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, نصیحت کون کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں. بیٹا یوسف نبی ہے, یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہے, ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے, اور ان کے تایا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. سارے نبیوں کا خاندان ہو کر بھی اپنے اولاد کے دین کی فکر چل رہی ہے انتقال کے وقت میں. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ, جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا, ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر. سوچ کر دیکھیے سوال کرنے والے کون ہیں, کس سے سوال کیا جا رہا اور کیا سوال کیا جا رہا. ایک نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ظاہر بات ہے نبی کی اولاد ہیں جن کے باپ خود نبی ہوں. اگر باپ کسی کے حافظ عالم ہیں تو بچہ دیندار بن جاتا, کسی کے باپ جو ہے داعی ہیں تو بچہ دیندار بن جاتا. تو جس کے گھر میں خود نبیوں کا ایک سلسلہ ہو وہ خاندان بھٹک کیسے سکتا ہے؟
مگر اس کے باوجود وہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمارا خاندان اگرچہ اتنا بڑا ہے مگر اس کے باوجود دین کی فکر کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. تو اب جن خاندانوں میں کوئی بھی دین کی محنت نہیں ہو رہی ہے، جن خاندانوں میں کوئی حافظ نہیں، کوئی داعی نہیں، کوئی خیر کی طرف بلانے والا نہیں، ان لوگوں کو اور کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. تو بہرحال دشمنوں نے تو ایسا نظام بنا دیا کہ بچے ہرگز کسی مولوی صاحب کے ہاتھ نہ لگیں، کسی مسجد کے حوالے نہ ہو. یہ بچے ہرگز مکتب جا کر قرآن پڑھنے والے، عقیدے پڑھنے والے نہ بنے. اس لیے سسٹم ہی ایسے بنا دیا کہ بچہ ہر وقت بس یہی فکر میں، اب ٹیسٹ ایگزام ہے، اب یہ آ رہا، اب وہ آ رہا، چھٹیاں ہو گئے تو نانی کے گھر بھاگ گئے. نہ چھٹیوں میں بچوں کو تربیت کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ ایگزام کے دنوں میں، نہ نارمل دنوں میں. تو اس طریقے سے بچے جو ہے آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی بھی فکر کرنا ضروری ہے. تو سوال پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہر والد اپنے گھر کے اندر اس بات کی فکر کر لے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا. ایک نبی ہو کر اپنی اولاد کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ باپ اور بیٹے کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ایک ایموشنل والا کنیکشن ہوتا ہے، جذباتی کنیکشن ہوتا ہے. اگر کسی کے باپ کو بیٹے کے سامنے مارا جائے تو کیا بیٹا برداشت کر لے گا؟ ابا کو ہمارے سامنے مار رہے کون کیا کے گالیاں دے رہی ہیں، ہم خاموش رہتے؟ اگرچہ ہمیں ابا کی بات نہیں مانتے ہوں گے، ابا کو جواب دیتے ہوں گے، مگر کوئی ہمارے ابا کو مارے، ہمارے ابا کو کوئی گالی دے، ہم برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ایموشنل، ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. وہی بات یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ باپ اور بیٹوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے تو نصیحت لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ استاد کی نصیحت کام نہیں کرتی، ماں باپ کی نصیحت کام کرتی ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کی پری پلاننگ بنا لیں، پہلے سے طے کر لیں کہ ہم بچوں کو کیا بنانا ہے اور اس کے اعتبار سے ان کی تربیت کریں تو ایک ایک جملہ باپ کا بچوں کی پوری زندگی سدھارنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ہمارے بزرگان دین کی، سینکڑوں بزرگان دین کی مثالیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کے دیکھیے. ان کی دادی امی کیسی فکر کرتی تھی. الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے بول رہی کہ تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کے قرآن کی فکر کرو. جب تم چھوٹی عمر میں تھے، 2-3 سال کی عمر میں تھے، تب تم پاؤ پارے کے حافظ قرآن تھے. جس وقت ہمارے گھر میں بچہ نانا دادا بولنے سیکھتا، اس وقت میں وہ پاؤ پارے کے حافظ قرآن تھے. کیسی تربیت کی حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے والد نے. حافظ بننے کے بعد 6 مہینے تک یہ کہہ دیا کہ فجر کی نماز کے بعد سے بکریوں کو لے کر پہاڑ پہ جانا اور ایک قرآن کا دور کر کے واپس نیچے آنا، تب تک ناشتہ نہیں ملے گا. 6 مہینے تک لگاتار دور کرتے رہے. کتنے دور ہو گئے ہوں گے 6 مہینے میں؟ 180 سے زیادہ دور ہو گئے. لگاتار دور کرتے رہے. اس کے بعد قرآن ایسا مضبوط بن گیا کہ بھولنے کی کبھی نوبت نہیں آئی. ایسی فکر کرتے تھے والدین اپنے بچوں کی. تو یہ ایک ایک جملہ ماں باپ کا آدمی کی زندگی بدل دیتا ہے. میں جس وقت بہت چھوٹا تھا، 7 سال کا غالباً تھا یا اس سے بھی چھوٹا تھا، میرے والد الحمدللہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جماعتوں میں جانا آنا ہوتا تھا. مولانا زبیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، بڑے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو اس وقت میں جب میں نہ حافظ کا مطلب سمجھتا تھا نہ عالم کا مطلب سمجھتا تھا، اس وقت میرے والد صاحب مجھ سے بولتے تھے کہ تو دیوبند کا مفتی بننا بول کے. تو مجھے نہیں معلوم دیوبند بول تو کیا ہے، میں سمجھتا تھا وہاں بننا دیتی بول کے. دیوبند بول تو بننا دیتی کیا کیوں بول کے، کوئی جگہ ہوں گی جہاں بننا وغیرہ دیتی بول کے. مفتی کا مطلب بھی نہیں معلوم، حافظ کا نہیں مطلب معلوم تو مفتی کا کیا مطلب معلوم گا. لیکن ایک بات تھی جو میرے والد نے بچپن میں میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ تجھے یہ بننا ہے. جب میں روڈ پہ آؤں تو لوگ بولنا مفتی صاحب کے والد آ رہی، ایسا بولنا میرے کو، لوگ ایسا بننا تو بول کے. یہ بات تھی، میں بھی سن لیا جیسے بہت سارے بچے سنتے ہیں. اللہ کا کرنا عجیب ہوا، میرا 7 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا.
7 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا خلیل مسجد کے سامنے. لمبی داستان ہے, میں شارٹ میں بتاتا ہوں. اپنے والد کو توشہ دینے کے لیے میں خلیل مسجد کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. برنداون بیکری کے بازو میں ہماری فروٹ کی دکان تھی. میں زور سے پکار کے ابا کو آواز دیا, 7 سال کی عمر کا تھا. تو ابا بولے ٹھہر تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں, آ کے لے کے آ رہا. تو ادھر ادھر دیکھا, رستے میں کوئی بھی گاڑیاں نہیں تھی, تو میں توشہ لے کے روڈ پہ نکل گیا. تو ایک دم سے ایک یامہا الیکٹریشین آدمی جو ہے چلا کے آ رہا تھا بہت تیزی کے ساتھ. وہ آیا اور ایسا مارا کہ اچھل کے میں بس اسٹاپ کے پاس جا کے گرا. دبلا پتلا تھا, تو ایک دم گرتے ہی بدن پہ پورے چرپٹے, پورے بدن سے خون بہنے لگا. اور وہ اللہ کی شان, وہ آدمی بچ کر بھاگنے کے لیے گاڑی جلدی میں ہیبت میں ادھر ادھر چلایا, پھر لا کے پیٹ پہ چڑھایا دوبارہ. تو ایک دم پیشاب پاخانہ نکل گیا, پوری طرح سے خون میں لہو لہان ہو گیا. کسی طرح سے اسے پکڑ لیے, اب اٹھا کر جو ہے لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل کو. اس وقت تک میں اسکول میں پڑھتا تھا, 2 کلاس اردو میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا. کبھی کبھی اپنی بہن کو توشہ دینے کے لیے پولیس لائن مسجد کے بازو جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے وہاں جاتا تھا. تو توشہ دیتے وقت میں اندر سے جو آوازیں آتی تھی دعاؤں کی, وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. بس اتنا ہی تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں کبھی بھی قرآن پڑھنے کے لیے کہیں گیا بھی نہیں تھا, اتنی چیز تھی. اب جب اٹھائے تو اپنے والد صاحب سے میں بولا کہ مجھے مدرسے میں داخلہ کرائے تو میں جو ہے ہاسپٹل کو آتا, نہیں تو نہیں آتا. بول کے ابا بولے کیا مذاق کر رہا تو, یہ وقت میں اب یہ بات بول رہا کیا بول کے. میں بولا نہیں تمہیں میرے سے وعدہ کرو تبھی میں آتا ہوں ہاسپٹل کو, نہیں تو نہیں آتا ہوں. میں نہیں بولا, اللہ بولنے لگایا وہ. تو بہرحال ابا وعدہ کرے, اس کے بعد میرا ہوش چلا گیا, میں ہوش میں نہیں تھا. 2 دن کے بعد میں ذرا صحیح ہوا, کوئی زیادہ الحمدللہ نقصان نہیں ہوا تھا بدن کو. وہ بھی اللہ کی عجیب شان. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ پیٹ پہ گاڑی چڑھی پھر بھی نہ اس کی ہڈی ٹوٹی نہ کچھ ڈیمیج ہوا پیٹ میں. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا, ہمارے محلے میں لڑکوں کا کوئی مدرسہ تھا نہیں تب تک. ایکسیڈنٹ ہوا, ٹھیک اس کے 8 دن کے بعد مولانا سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے جو استاذ محترم تھے, وہ میرے ابا کے پاس فروٹ خریدنے کے لیے آئے اور آ کر بولے کہ منیر بھائی تمہارا بچہ کوئی ہے تو مدرسے میں داخلہ کراؤ, ہم مرد بچوں کا مدرسہ کھولیں. بول کے یہاں ایکسیڈنٹ ہونا, 8 دن کے بعد وہاں مدرسہ کھلنا, سب اللہ کی طرف سے اتفاقات تھے. گیا الحمدللہ دھڑا دھڑ 2.5 سال میں 3 سال میں حفظ ناظرہ سب ختم. 11 سال کی عمر میں 2003 میں الحمدللہ حفظ سے فارغ ہو گیا. حفظ سے فارغ ہونے کے بعد والد صاحب بول رہے جا کے عالم کورس کرو بول کے, مگر ہمت نہیں تھی. کبھی امی ابا کو چھوڑ کے گیا نہیں تھا, رویا میں کہیں بھی نہیں جاتا بول کے. ٹھیک ہے, وہی گھر کے پاس دور کر رہا تھا, کچھ نہ کچھ پڑھ لے رہا تھا. اس کے بعد ایک دن ہمت آ گئی, میں خود اپنے ابا سے درخواست کیا میں میل وشرم جا کے پڑھتا ہوں بول کے. ابا پریشان, میں بھیجتا ہوں بولے تو جانے تیار نہیں ہوا. اب خود ہی بول رہا چل بھائی تیری مرضی. لے کر گئے مدرسے میں. ابا چھوڑے وشارم کے اندر تمل ناڈو میں, چھوڑے تو ابھی شام تک بس کا وقت ہے, میں دوپہر میں بول دیا تمہیں چلے جاؤ بول کے. ابا دیکھ کے حیران ہے کہ تیرے اندر کی ہمت کہاں سے آ گئی, تو ایک زمانے میں رونے والا ایسا کیسے بن گیا. کیا بھی نہیں, تمہیں چل جاؤ میں رہ جاتا ہوں. بولا اللہ کا فضل ہوا, جماعت فارسی سے لے کر تعلیم شروع ہوئی, یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا کہ مفتاح العلوم کے اندر الحمدللہ اچھا پڑھنے والا, فرسٹ پوزیشن لانے والا بنا. اور ایک دن اللہ وہ لایا کہ دیوبند میں مفتی کورس میں داخلہ ملا اور دیوبند کا مفتی بن کر میں نکلا. تو بہرحال یہ میرا واقعہ بتانے سے میں اپنی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے, آپ لوگوں کے سامنے ایک بتانا یہ ہے کہ ایک میرے والد صاحب ایک بات بچپن میں بولے تھے, وہ بات یاد رہ گئی تھی دماغ میں اچھی طرح سے کہ میرے والد مجھ سے کچھ چاہ رہے ہیں, میں ان کو کچھ کما کے تو دے نہیں سکتا, کم سے کم ان کی خواہش تو میں پوری کرنا بول کے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. دیوبند کا مفتی بننا کوئی آسان کام نہیں تھا, بہت مشکلات, بہت محنت کرنے کے بعد جا کے اللہ کا فضل ہوا, وہ مقام حاصل ہوا, اللہ تعالیٰ جو ہے دے دیے. تو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بچپن میں کیا کرنا ہے وہ سکھا دینا ہے, تمہارے کو بڑے ہو کر کیا کرنا ہے وہ بتا دینا ہے, اور اسی کے نحو سے تربیت کرنا ہے. پھر بچے جو ہے حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوں گے, حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے پیدا ہوں گے. آج ماں باپ بچہ جو ہے پیدا ہوا موبائل ہاتھ میں دے دیے, بچہ ذرا چلنے لگا ڈانس سکھا رہے, بچہ ذرا یہ ہوا تو اس کو نانا دادی یہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں, اسے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں سکھا رہے ہیں. تو پھر بچے ڈانسر ہی بنیں گے,
فلم ایکٹر ہی بنیں گے, کوئی دیندار نہیں بنیں گے. تو اس آیت سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی دین کی فکر کرنا چاہیے. سوال یہ کیا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو جواب بیٹوں نے بھی بڑا پیارا دیا. قالو, بیٹوں نے کہا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کو. 12 بیٹے تو اب تھے, لیکن اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکت دیا کہ ایک زمانے میں یہ 12 بھائیاں تھے. آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہوئے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, اتنا ہی 10 نقیبہ, یہ 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں, 12 چشمے, اتنا 10 آئینہ, 12 چشمے جو نکالا, 12 قبیلے جو اللہ تعالیٰ بنایا, انہی کی اولاد تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ یہی 12 بھائیوں کی اولاد تھی, جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت دی. علماء لکھتے ہیں کہ نبیوں میں صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر باقی پورے نبی بنی اسرائیل میں ہی آئے, انہی کی اولاد میں, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 10 نبیوں کو چھوڑ کر. آدم علیہ السلام ہے, حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام ہے, اسی طرح کچھ اور نبی حضرت جو ہے صالح علیہ السلام ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کچھ 8-10 نبیوں کے علاوہ سارے کے سارے نبی کس میں آئے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا. قالو, تو بچوں نے کہا, نعبد الہک, ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور آپ کے باپ دادا کے خداؤں کی عبادت کریں گے. آپ کے باپ دادا سے مراد کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو خدا ہے, اسماعیل علیہ السلام کا جو خدا ہے, اسحاق علیہ السلام کا جو خدا ہے, اس خدا کی ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. الہ واحدہ, وہ خدا کیسا ہے؟ ایک اکیلا خدا. یعنی بچوں نے کیا کہا, ابا فکر مت کیجیے, آپ دنیا سے جانے کا, آپ کی دنیا سے جانے کا وقت ہے, آپ ہمارے دین کی فکر کر رہے ہیں. ہم سب مضبوط وعدہ آپ سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم آپ کے والد اور آپ کے بڑے لوگوں کا جو مذہب تھا, یعنی دین اسلام, اسی مذہب پر ہم باقی رہیں گے, اور جس ایک خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اسی ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہوں گے, اللہ پر اسلام لانے والے, اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے. تو یہ بچوں نے کہا. تو اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ یہودی جو نبی علیہ السلام سے آ کر بولے تھے کہ یعقوب علیہ السلام مرتے وقت میں اپنے بچوں کو یہودی مذہب پر باقی رکھنے کی تاکید کیے, وہ غلط تھا, کیونکہ وہ یہودی مذہب پر باقی رہنے کی تاکید نہیں کیے تھے, وہ اسلام پر باقی رہنے کی تاکید کیے تھے. یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک جو مذہب تھا وہ اسلام ہی تھا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا نام کیا تھا؟ اسلام. وہی مذہب ان کی اولاد کا بھی تھا. ٹھیک ہے, جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا, اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, بلکہ کئی سو سال کا فاصلہ ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تو یہ تو ان سے پہلے کہ یعقوب علیہ السلام ہے, تو کئی سو سال کا فاصلہ تھا. تب تک کوئی اور مذہب نہیں تھا ان کا. کون سا مذہب تھا؟ صرف اسلام ہی تھا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا نیا نام کیا پڑا؟ یہودی مذہب. اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے مذہب کا نام پڑا نصرانی, عیسائی مذہب. تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کا صحیح مذہب باقی تھا, اسے یہودی بھی کہا جا سکتا تھا, اسلام بھی کہا جا سکتا تھا, یہودیت بھی. لیکن آگے چل کر اس کی روح ختم ہو گئی, جو اصل مذہب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ ختم ہو گیا. اب وہ صرف یہودیت باقی رہ گیا, اسلام اس کے اندر سے ختم ہو گیا. یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مذہب کا ہے. جب تک صحیح رخ پر وہ قائم تھا وہ اسلام بھی تھا اور عیسائیت بھی تھا. جب اس کے اندر سے روح ختم ہو گئی زمانے کے گزرنے کے ساتھ, تب وہ عیسائیت رہ گیا, اسلام اس کے اندر سے نکل گیا.
تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسلام پر عمل کرنے کی تاکید کی تھی. یہ بات بتا کر اللہ کافروں سے، مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مکے کے مشرکوں، اے مدینے کے یہودیوں، سن لو، جس اسلام کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں وہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے. یہ تو وہی مذہب ہے جس مذہب پر عمل کرنے کی تمہارے بڑوں نے تاکید کی تھی، جس مذہب پر عمل کرنے کا تمہارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا، وہی مذہب ہے. اس مذہب کی شکل تم لوگوں نے بگاڑ دی تھی، اس مذہب کی شکل تم لوگوں نے بگاڑ دی تھی. اس کی جو صحیح شکل تھی وہ اللہ نے واپس کیا کر دی؟ لا دی. تو جیسے بورڈ کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، لکھی ہوئی بورڈ پر چیز جو ہے ایک زمانے تک تو باقی رہتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ درمیان سے حروف مٹتے جاتے رہتے، اس کی جگہ پر آدمی اندازے سے کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے جاتا رہتا. ایک زمانے کے بعد اب بورڈ میں کیا لکھا ہوا تھا کسی کو نہیں معلوم ہو رہا، کچھ حروف باقی رہیں گے، باقی سب ختم. تو اگر کوئی آ کر اس بورڈ کو مٹا کر نئے طریقے سے وہی بات لکھے جو پہلے لکھی گئی تھی، تب اس کو نئی بات لکھنے والا کیوں کہیں گے؟ وہ تو پہلی ہی بات لکھ رہا ہے. تو ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لائے تھے وہ نیا مذہب نہیں تھا، وہ نیا مذہب نہیں تھا. بہت سارے لوگ بولتے نا، ارے اسلام تو 1500 سال پہلے آیا ہے، ہمارا فلاں مذہب جو ہے 3000 سال پہلے کا ہے، ہمارا مذہب 5000 سال پہلے کا ہے. ارے بیوقوف ہو، تمہارا مذہب 3000-4000 سال پہلے کا ہے، اسلام تو اس سے کئی ہزار سال پہلے کا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہی اسلام تھا، اور وہی اسلام آج بھی باقی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی امت کا نام مسلم تھا، مسلم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. تو وہی نام انہوں نے کیا کیا تھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے تم سب کو مسلمان نام رکھا. تو نام دونوں کا سیم، مذہب بھی تقریباً دونوں کا سیم تھا، درمیان میں تم لوگوں نے بدل دیا تھا. اب صحیح مذہب واپس آیا تو کرنا کیا چاہیے تھا، اس صحیح مذہب پر عمل کرتے، اپنے اسلاف سے جڑ جاتے. مگر تم لوگوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے ایک مذہب گڑھ کے اس کو اپنا لیا. یہاں ایک اور بات ہے، یہاں بچے اپنے والد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مذہب جو ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے، بلکہ نہیں بول رہے، بلکہ آپ کا خدا جو ہے، آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے، ان کے مذہب پر عمل کرتے بول رہے. تو اس سے بات معلوم یہ ہوئی کہ اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا صحیح مذہب پر باقی تھے تو ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، ان کا عمل ہمارے لیے کیا ہے، دلیل ہے. اگر ہمارے بڑے لوگ گھر کے اندر کوئی کام کیے ہیں اور اسلام سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو ان کا وہ عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا نیک لوگوں کی زندگی میں اس عمل کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی چیز صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نیک لوگوں کی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے تو وہ عمل کے قابل نہیں ہے. یا کوئی چیز صرف لوگوں کی زندگی میں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے تب بھی وہ عمل کے قابل نہیں ہے. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، کتاب کا رجال سے، رجال کا کتاب سے جڑنا ضروری ہے. تو لہذا مشرکین بھی یہی دلیل دیتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، تو وجدنا علیہا آباءنا، وجدنا علیہ آباءنا، اسی مذہب پر ہم اپنے باپ دادا کو پائے بولتے تھے. تو وہاں بھی وہ اپنے باپ دادا کا حوالہ دیتے تھے، یہاں بھی اپنے باپ دادا کا حوالہ دے رہے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ان کے باپ دادا جو تھے وہ صحیح مذہب پر باقی نہیں تھے، صحیح سوچ ان کی نہیں تھی. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا اپنے پچھلے لوگوں کی بات تب مانی جا سکتی ہے جبکہ وہ دین کی صحیح سمجھ بھی رکھتے ہوں، ہدایت پر بھی ہوں. آج بہت سارے گھروں کے اندر شادی کے موقع پر یا بہت سارے جو ہے موقع پر رسم و رواج چلے پڑے ہیں. اگر ان سے لوگ کہیں کہ بھئی یہ رسم نہیں کرنا چاہیے، یہ رواج نہیں کرنا چاہیے، تو کیا جواب دیتے؟ ہاں بڑے بولو لو جی، ہمارے اماں کرتے تھے، ہماری نانی کرتی تھی، ہماری نانی ساس کرتی تھی، ہماری دادی، یہ دلیل ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں. اب آپ کے دادی، آپ کی نانی ساس، چلو بھی آپ کے بڑے آدمی ہوں گے، مگر کوئی عالم تھے، کوئی دین کا علم رکھنے والے تھے نہیں تھے، بیچارے ان تک بات نہیں پہنچی، غلط کام کر رہے تھے، تو آپ کیوں غلط کر رہے ہیں؟
اگر اپنے باپ داداؤں کو فالو کرنا ہے تو کیا بولنا؟ بڑا گیس اسٹو لے لو جی، ہمارے دادی لکڑی کے چولہے پہ پکاتے تھے، ہمیں بھی کیا کرتی؟ لکڑی کے چولہے پہ پکاتی بولنا نہیں۔ ہمارے دادی، ہماری نانی ساس، ہماری دادی کیا کرتی تھی؟ کوٹم میں رہتے تھے، بلڈنگوں میں نہیں رہتے تھے، ہمیں ویسے ستی بولنا۔ انہوں چمیا میں زندگی گزارتے تھے، اندھیرے میں رہتے تھے، ہمیں بھی ویسا ستے بولنا۔ انہوں تسبیح پکڑ لے کو زندگی گزارے، ہمیں موبائل پکڑ لے کو زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں میں دادے یاد نہیں آتے، نانے یاد نہیں آتے، بڑے اتنا یاد نہیں آتے، وہاں اپڈیٹ ہوتے کیا؟ اب اگر پرانا اولڈ ورژن ہے تو کہاں خالی صرف کس میں؟ دین کے مسائل میں، کچھ رسم و رواج کو دین سمجھ لیے، اب بس اس پہ عمل کر رہے۔ تو اللہ کے واسطے اس طرح سے اپنے بڑوں کا حوالہ دے کر اسلام کے اندر تحریف مت کرو، اسلام کو مت بگاڑو۔ جو علماء بیان کر رہے ہیں، کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، آپ اس پر اطمینان کرو، اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہاں یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا کا جو مذہب ہے، باپ دادا میں کون آئے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ان دونوں کے والد کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں وہ اس ترتیب سے بولے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو دو باتیں یہاں پر غور کرنے کی ہے۔ ایک تو ابن کی جمع آبا، ابن بولے تو کیا؟ باپ، آبا بولے تو باپا، یعنی باپ دادا۔ تو دادا کو بھی قرآن میں کیا کہا گیا؟ باپ کہا گیا۔ دادا کو بھی قرآن میں کیا کہا گیا؟ باپ کہا گیا۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو، انتقال کے وقت میں اس کے والد زندہ نہیں ہے، دادا زندہ ہے، تو اسلام میں دادا کو ترکہ ملتا جیسے والد کو ملتا تھا۔ بیٹے کا ترکہ کس کو ملتا؟ باپ کو ملتا۔ پوترے کے انتقال کے وقت میں اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو، مرنے والے کا باپ اگر موجود نہیں ہے تو باپ کا ترکہ کس کو ملتا؟ اس کے باپ کو ملتا، یعنی دادا کو ملتا، کیونکہ باپ کا دادا کا مقام کیا ہے؟ ایک ہے، ہاں باپ نہ ہونے کی صورت میں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ بول رہے نو، ان کے بچے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے باپوں میں نہیں آتے تھے نا، ان کے بڑے وہاں ہوتے تھے۔ ارے اسماعیل علیہ السلام کیا ہوتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لائن میں اسماعیل علیہ السلام نہیں آ رہے نا، اسماعیل علیہ السلام تو ان کے بڑے وہاں ہوتے تھے، مگر بڑے وہاں کو بھی کیا بول رہے ہیں قرآن میں؟ باپ بول رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی بات معلوم ہوئی، جیسے حدیث میں کہا گیا نا کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، العم والد والخالۃ والدۃ، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ چاچا بولے تو ہمارے پاس باوا کے چھوٹے بھائی کو چاچا بولتے، اور باوا کے بڑے بھائی کو بڑے وا بولتے۔ یہ اردو میں فرق ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں باپ کے بھائی کو چاہے وہ چھوٹا رندے بڑا رندے چاچا بولتے۔ اب جب نبی علیہ السلام کے چاچا بولتے، نبی علیہ السلام کو چاچا کہاں تھے؟ نبی علیہ السلام کے والد سب سے چھوٹے، ان کے دادا کی جو 10 اولاد تھی اس میں سب سے چھوٹے کون تھے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ہی سب سے چھوٹے تھے، باقی 9 بیٹے کیا تھے؟ بڑے تھے۔ تو کیا ہونا تھا؟ انہوں بڑے ہونا تھا، لیکن کیا بولتے ہیں اس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چاچا ہوتے بولتے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چاچا بولتے۔ تو کہاں چاچا تھے؟ وہ تو بڑے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے چاچاؤں کو، بڑے والوں کو بھی کیا کہہ دیا جاتا؟ چاچا کہہ دیا جاتا۔ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر نبی علیہ السلام سے زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عمر بڑی تھی، تو عربی میں یہ فرق نہیں کیا جاتا، چاچا اور بڑے وا کا، دونوں کو بھی چاچا کہہ دیا جاتا۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اور چونکہ اسحاق علیہ السلام سے بڑے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے، اس لیے پہلے بڑے آدمی کا نام لیا گیا۔ سب سے بڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام پہلے لیے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا، پھر اسحاق علیہ السلام کا نام لیے۔ تو اس میں ایک ادب بھی معلوم ہو رہا، اگر کہیں ایک جگہ پر ایک سے زائد لوگ بیٹھے ہیں، انٹروڈکشن کرانے کا وقت آیا تو سب سے پہلے کس کا تذکرہ کرنا؟ جو بڑے ہیں ان کا تذکرہ کرنا۔ آج کل یہ چیز نہیں رہی۔ ایک اسٹیج پہ اگر 3 علماء بیٹھے ہیں، ایک جنہیں دادا کی عمر کے ہیں، ایک جنہیں باوا کی عمر کے، ایک جنہیں پوترے کی عمر کے، اب تعارف کرانے والا کیا کرتا؟ حضرت مولانا مفتی فلاں دامت برکاتہم، وہ بڑے مولانا بھی وہ
ان کو بھی وچ ان کو بھی اچ، سب کو سیم لقب استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے. مرتبوں کا فرق رکھنا چاہیے. جو بڑا ہے اسے ذرا بڑے لقب سے یاد کرنا، اور جو ذرا چھوٹا ہے اسے ذرا کم لقب سے یاد کرنا. اس طرح سے بڑوں اور چھوٹوں کا فرق جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ بات بھی قرآن سے کیا ہو رہی؟ معلوم ہو رہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی. یہ سے مراد کون؟ تلکا سے اشارہ ہو رہا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی طرف. تو عربی کے اعتبار سے ہم آنا چاہیے، لیکن تلکا لایا گیا کیونکہ اس کی خبر مؤنث ہے. تلکا امتن قد خلت، یہ یعنی جو نبیوں کا تذکرہ ہوا یہ ایک نبیوں کی ایک جماعت تھی. قد خلت جو کہ کیا ہو چکی؟ گزر چکی. یعنی جس وقت یہ آیتیں قرآن کی اتر رہی ہیں نہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، نہ اسحاق علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ دنیا سے گزر چکے. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم نے کمایا. ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. یہ آیت ایک یہودیوں کے، عیسائیوں کے ایک مضبوط عقیدے پر حملہ کر رہی ہے. اسلام کے زمانے میں کچھ چیزیں ہمارے کو نارمل دکھتی، کیونکہ اسلام میں شروع سے ہی یہ بات ہے کہ بھائی ہر آدمی کا ایمان اس کو کام آتا، اس کے باپ دادا کا ایمان کام نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اپنے خاندان والوں سے کہ تم اس بھروسے پر مت رہنا کہ ہمارے خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل قیامت کے دن اگر تم بغیر عمل کے، بغیر ایمان کے آئیں گے تو میں بھی تمہارے کو بچا نہیں سکتا. اپنی بیٹی سے بھی یہ بات بولے. تو یہ تو اسلام میں شروع سے ہی ذہن بن گیا کہ باپ کا ایمان بیٹے کو کام نہیں آتا، بیٹے کا ایمان باپ کو کام نہیں آتا. یہ اسلام کے اندر تربیت ہے. مگر جس زمانے میں یہ آیتیں اتر رہی تھی اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس زمانے کا جو ماحول تھا وہ بالکل اس کے خلاف تھا. اس زمانے میں لوگ پدرم سلطان بود، میرے بابا بادشاہ تھے، اس چیز کا ان کا عقیدہ تھا. یعنی میں کیا ہوں وہ نہیں. تو کیسے عمل کر رہا بھائی بولو تو اے چھوڑو یارو، ہمارے بابا کون تھے معلوم تمہارے کو، ہمارے دادا کون تھے معلوم تمہارے کو، یعنی کس کی اولاد معلوم تمہارے کو، یہ بولتے تھے. کئی کو اس لیے کہ ان کا ایک عقیدہ تھا، عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے توارث معصیت، یعنی گناہ جو ہے اگر باپ گناہ کیا تو وہ گناہ بیٹے کو بھی ملتا، بیٹے کو پھر پوترے کو بھی ملتا. اسی طرح سے بڑا جو گناہ کیا وہ گناہ کیا ہوتا؟ نیچے والوں کو ملتا رہتا. چنانچہ آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی تھی، جسے گناہ نہیں بول سکتے، آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی، ایک قسم کی بھول بول سکتے ہیں اس کو، کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا وہ انہوں نے کھانے کی کوشش کی. تو اس کو انہوں بولتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. تو اب وہ غلطی کیا ہو گئی؟ وہ تو ان کی نسل میں چلتی آ رہی. تو لہٰذا ان کی اولاد میں اگر کوئی ایسا ہے جو زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں کیا پھر بھی گنہگار ہونے کہتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرا پھر بھی کیا ہے؟ گنہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نہیں کرا مگر اس کے باوا کرے تھے، اس کے دادا کرے تھے، اس کے بڑے لوگ، اس کے پوروج جو اس کے بڑے لوگ ہیں وہ کرے تھے. تو معصیت جو گناہ ہے وہ وراثت میں کیا ہوتی رہتی؟ اپنے بچوں کو ملتی رہتی. یہ جب مسئلہ آیا تو اس کا اپوزٹ بھی ان لوگوں نے طے کر لیا. جب گناہ نیچے آ رہا تو نیکی بھی نیچے آتی. اگر ہمارے بڑوں میں کوئی اچھا کام کر کے گئے ہیں تو ایٹومیٹیکلی کیا ہوتا؟ جس طرح سیڑھیوں پہ بال پھینکے تو وہ بال کیا ہوتا؟ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ پٹاپٹ پٹاپٹ گرلے نیچے آتا رہتا. ویسا ان کے پردادا سکردادا لکردادا میں کوئی اچھا کام کرے تو وہ نیکی کیا ہوتی رہتی؟ دڑا دڑ اپنی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہتی. اولاد نیکی کرندے نہ کرندے ایٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی رہتی وہ نیکی. تو لہٰذا تمہارے کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. اب تمہیں کتنے نیک رہتے
کیا کرنا پڑتا؟ عیسائیوں کے چرچ میں ایک ہاؤس دیکھیں گے آپ، عیسائیوں کے چرچوں میں ایک ہاؤس رہتا. کوئی بھی آدمی عیسائی بنا یا بچہ پیدا ہوا، جیسے میں کان میں اذان دیتے نہیں، آگے آ رہا وہ بھی تذکرہ آ رہا، جیسے میں کان میں اذان دیتے ویسے انہوں کیا کرتے بولتے بچے کو ناک پکڑ کو پانی میں ڈبو کو نکالتے. کیا بولتے وہ گناہ دھل جاتے کہتے اس میں جا کر آنے سے. ویسا کوئی بھی عیسائی مذہب اختیار کرا تو کیا کرتے اس کو اس میں ڈبو کو نکالتے. اور کیا بولتے ہیں؟ ارے میں کیا، یہ چھوٹا بچہ کیا گناہ کرا جی، پیدا کرے پیدا ہوا سو بچہ کیا گناہ کرا بھائی، اسے ڈبو کو نکالتی ہی تمہیں بولے تو انہیں نہیں کرا، اس کے اوپر والے کون تو کر کو رہتی تو وہ گناہ اس کو بھی ٹرانسفر ہو گیا آٹومیٹیکلی. تو لہٰذا اس کو کیا کرنا پڑتا، وہ ڈبونا پڑتا. اب ہو گیا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک دم پوتر ہو گیا، انہیں پاک ہو گیا. اب انہیں کیا بھی کر لیں دے جہنم میں نہیں جاتا. کئی کو اس کے باپ دادا میں کوئی نہ کوئی اچھا کام کر کے ہوں گے نا، اس وجہ سے وہ نیکی بھی آٹومیٹیکلی کیا ہوتی اس کو ملتی. سمجھ رہے بات؟ تو گناہوں کو معاف کرانا، نیکیوں کو ٹرانسفر کرنا، ان کے پاس ایک عجیب فلسفہ ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں آج بھی امریکہ میں، بڑے بڑے ملکوں میں، کنٹریوں میں ایسے ایسے لوگ جو دنیا میں بہت بڑے سمجھدار مانے جاتے ہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. جب ان کا باپ مر جاتا ہے تو پوپ ان کے گھر کو آتا، عیسائیوں کا جو بڑا آتا اس کو بولتے پوپ، وہ ان کے گھر کو آتا، بولتا بھائی مر گئے سو آدمی کا کون وارث ہے، کون اس کا بڑا بیٹا، انہیں اندر آؤ. اندر آتا انہیں اکیلا بیٹھتا، بیٹھ کو تمہارے بابا کیا کیا غلطیاں کرے تھے سب گنو. اب انہیں بولتا پوپ صاحب ہمارے بابا بچپن میں یہ کرے تھے، وہ کرے تھے، وہ کرے تھے، سب حساب لگاتا انہیں. کیا شراب پیے تھے، اسے اتنا ڈالر جرمانہ، یہ اتنا کرے تھے، یہ اتنا کرے تھے، سب حساب کرتا. تمہارے بابا زندگی بھر میں جتنے گناہ کرے گی اس پہ اتنا ان کو جو ہے ٹیکس لگتا، اتنا جرمانہ لگتا، تو اتنے ڈالر ہوئے. اگر تمہیں اتنے ڈالر کی چیک لکھ کے دے ڈالتی تو کیا بولتی تمہارے بابا کو مکتی مل جاتی. اب انہوں سکون سے کیا ہوتے جنت میں چلے جاتے. تو بیٹا کیا کرتا، چیک پہ سائن کر دیتا، اتنے ڈالر لکھ ڈالتا. اس پہ انہیں کیا لکھا ہوتا بولو تو وہ چیک کس کے نام پہ معلوم؟ جبریل علیہ السلام کے نام پہ. کس کے نام پہ؟ جبریل علیہ السلام کے نام پہ. اس میں لکھا رہتا ہولی اسپرٹ حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں اس کو کیا بھی کرو نہ کو، اس کے بچوں سے میں پیسے لے لیے اس کے گناہ کے، اس وجہ سے اس کو کیا بھی کرو نہ کو بول کو انہیں مر گئے سو پھیٹی کے اوپر رکھ ڈالتے وہ چیک. اب کیا ہو گیا انہیں ایک دم صاف ہو گیا. سمجھے؟ یہ ان کے اندر عقیدہ تھا کہ گناہ منتقل ہوتے ہیں اور نیکیاں پیچھے لوگوں کی ملتی. اچھا اب آپ بولیں گے مولانا ذرا بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ لوگ آج بولتے نا شفاعت ملتی، سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بول کے. ایک آدمی گنہگار ہے تو بھی کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس کو سفارش کرتے بولے نا، تو پھر دوسروں کی نیکی کا فائدہ ہمارے کو ہو رہا نا. تو اس کا جواب یہ ہے ایمان اگر ہے تو دوسرے کی نیکی کا فائدہ ہوتا. ایمان کے ساتھ اگر گناہ ہے تو سفارش اللہ کی اجازت سے ہوتی اور اللہ کی اجازت سے. یہاں مسئلہ ایمان کا نہیں ہے. انہوں کیا بول رہے ہیں تمہیں کیا بھی کر لو تمہارے کو بہرحال مکتی مل گئی. تو اسلام کے اندر جو سفارش کا مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ان کے پاس ہے وہ الگ مسئلہ ہے. تو انہوں کیا سمجھتے تھے ہمارے بڑوں کے گناہ ہمارے گناہ، ان کی نیکیاں ہماری نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیے کہ تلک امت قد خلت، یہ وہ جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. کمانے سے مطلب جو تمہیں اچھے کام کر رہی اس کا ثواب تم کو ملے گا، اور جو انہوں اچھے کام کرے اس کا ثواب ان کو ملے گا. سمجھے؟ گناہ ایک آدمی کے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک آدمی کا گناہ دوسرا آدمی نہیں اٹھا سکتا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کسی کو یہ کہہ کر پکارے میرے اوپر بہت زیادہ ہو گیا بھائی تمہیں آؤ میرا آ کر اٹھاؤ بولے تو نہیں ہوتا، نہیں اٹھا سکتے. تو کس کا عمل اس کے ساتھ، یہ اسلام کا عقیدہ ہے. ہاں ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ دنیا سے گئے، کچھ نیکیوں کی کمی ہو
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کیا کرتے؟ سفارش کا موقع دیتے. کیا الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، یہ آیت بھی ہے پارے 27 میں. اسی طرح پارے 13 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. یعنی اس آیت کا بھی خلاصہ ہے کہ ان کی باپ دادا میں، ان کی بیویوں میں جو نیک اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی سفارش کریں گے. تو یہ ایمان کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے. کمی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے. بغیر ایمان کے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، پھر چاہے اس کا باپ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو بچا نہیں سکتا. یہ قرآن کا جو ہے عقیدہ ہے. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی کہ ان کا جو عمل ہے وہ ان کو ملے گا اور تمہارا جو عمل ہے وہ تم کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تمہارے اگر بڑوں کی طرف سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، ان کا سوال تم سے نہیں ہوگا، تمہارا سوال تم سے ہوگا. ہمارے حضرت مفتی شکیل احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بڑی اچھی مثال دیے. ایک مرتبہ حضرت جو ہیں ایئرپورٹ گئے تھے. ایئرپورٹ میں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے شاگردان اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے. اب کار لے کر جاتے، جا کے ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ سامان استاذ کو اٹھانے بھی نہیں دیتے. سامان صاحب آپ چل کے آؤ، ہمیں سامان اٹھا لے کے آتی. تو ان کے شاگردان 3-4 آس پاس میں گھر لیے، ان کو کیا بھی اٹھانے دیتے نہیں، خالی تمہیں چلو بس. لیکن ایئرپورٹ کی ایک جگہ تک جا سکتا کوئی آدمی وزٹر، لیکن اس کے بعد نہیں جا سکتا. جہاں امیگریشن کا مسئلہ آتا وہاں کوئی اور اندر نہیں جا سکتا. وہاں اندر جانا ہو تو جس کے پاس ٹکٹ ہوتی انہیں جا سکتا، ورنہ کوئی نہیں جا سکتا. تو یہاں آ کر حضرت کی تو بھی بڑے اللہ والے رندے، کوئی شاگرد جا سکتا اندر خدمت کرنے؟ نہیں جا سکتا. وہاں ان کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑتا، وہاں ان کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑتا. تو یہ مثال دے کر حضرت بتائے جب دنیا کے اندر ایسا ایک موقع آتا ہے کہ چاہنے والے کچھ بھی چاہ کر بھی اس وقت میں کیا نہیں کر سکتے؟ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو آخرت کا منظر اس سے یاد آ گیا کہ اسی طرح قبر میں لے جا کر چھوڑ سکتے ہیں. قبر کے آگے کی منزل میں کیا ہوگا؟ اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر آدمی کو اپنا ایمان، اپنا عمل کرنا چاہیے. وہ بات یہاں پر جو ہے بتائی جا رہی ہے. چونکہ وقت بہت زیادہ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے یہیں پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.